جی جہاں محمد جہاں راشد، جی ہاں بالکل فرٹیلیٹی کا کرتے ہیں ٹریٹمنٹ، اور آپ کو اس سلسلے میں اپنی ساری رپورٹس یا تو ان باکس میں آپ سینڈ کریں گے، یا یہ کہ آپ کنسلٹیشن کے لیے تشریف لائیں تو بالکل کرتے ہیں۔ انفرٹیلیٹی ہارمون اسپیشلسٹ کا ایک کام ہے انفرٹیلیٹی کو بھی دیکھنا۔ جی وعلیکم السلام زاہد صاحب۔ ان باکس میں بھی کچھ میسیجز آ رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ میں لکھ کے جواب دے رہا ہوں۔ تو کوشچن آپ کا تو بتائیے، ہمارے پاس تقریباً 25 منٹ ہیں۔ جی میڈم، آپ نے تو ماشاء اللہ بہت اچیومنٹ کی ہے، آپ کا تو بہت کلاسک کیس ہے، بڑی ہمت کی آپ نے، اور ماشاء اللہ بڑی آپ کی اپنے ٹریٹمنٹ بھی بڑی لگ کے اور بڑی ہمت کے ساتھ کی ہے، بہت کمنڈیبل، بہت آپ کے لیے جو ہے نا وہ ہے، ہمت کی بات ہے۔ جی جی وعلیکم السلام انور جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور زاہد صاحب، میڈیسنس جو ہے نا ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں آن دا کنڈیشن، تو وہ آپ پبلک میں تو نہیں لکھیں گے اپنا کیس یا باقی چیزیں، تو رپورٹس کے ساتھ آپ ان باکس میں سینڈ کر سکتے ہیں یا وہاں پہ میسیج کر لیجیے، لیکن یہ پبلک کے ڈومین میں پرسنل انفارمیشن انکلوڈنگ پیشنٹ رپورٹ، یہ چیزیں جو ہے نا یہ پھر چونکہ پرائیویسی نہیں رہتی نا، پبلک ساری دیکھ رہی ہوتی، تو وہ کنڈیشن نہ کریں۔ بہت شکریہ ماما علی، تھینک یو ویری مچ میڈم، بہت شکریہ۔ زاہد صاحب، میں نے عرض کی تھی یہاں نہ لکھیے کائنڈلی، ٹھیک ہے؟ آپ ان باکس میں سینڈ کر دیجیے، جو جو دوائیں لے رہی ہیں میرے پاس تو وہ سیو ہے نا، آپ کے میسیجز میں بھی سیو ہے، تو آپ وہیں پہ کریں گے تو دوائیوں کے نام نہیں لکھیں گے یہاں، کیونکہ یہ پرائیویسی کا ہوتا ہے، پبلک فورم ہے، تو بعض دفعہ یہ الاؤڈ بھی نہیں ہوتا، تو کائنڈلی آپ اس پہ کر کے نا ان باکس میں کنٹینیو کریں اس کو، ٹریٹمنٹ کو۔ جی ہاں، اور رپورٹس میرے پاس موجود ہیں ان کی، تو آپ ان کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیجیے۔ انور جاوید صاحب، آپ آ جائیے اسلام آباد، جب میں وہاں ہوں گا نا، اپوائنٹمنٹ شاید کوئی ذکر ہوا تھا کہ نہیں، بہرحال آپ کو کوئی نمبر دے دے گا اسٹاف، تو اس پہ آپ آ جائیے، تو آپ کا کرایوں کا دیکھ لیں گے، وزن کا دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے فیٹ فریزنگ کو۔ بیسیکلی مس کنسیپشن بہت ہے، اس لیے اسٹارٹ سے اس کو بتا دیا جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا فیٹ ہے، ہینگنگ فیٹ ہے جسم کی، وہی ہے جس کو آپ باہر سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ جو فیٹ آپ پکڑ نہیں سکتے، جو وسرل فیٹ کہلاتی ہے، باڈی کے آرگنس کے درمیان میں لگی ہوئی ہے، اس کو تو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے باہر سے، اس کے لیے تو پھر وہی پروسیجرز ہیں جو کہ انویزو کہلاتے ہیں، یعنی جس میں کوئی آپریشن یا کوئی پروسیجر ہوتا ہے، اس میں آپ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مختلف پروسیجر موجود ہیں جو کہ صحیح نہیں، لیکن جو نان انویزو ہے، نان انویزو میں دو تین چیزیں ہیں، مختلف فیز میں آئی ہیں۔ پہلے کیویٹیشن کی ایک مشین ہوتی تھی جو کہ الٹراسونک ویوز جنریٹ کرتی تھی، اس سے فیٹ کے سیلز بریک ہو جاتے تھے اور ٹائم سے نکلتے تھے، وہ کچھ کامیاب ہے کچھ لوگوں میں، کچھ میں نہیں ہے۔ پھر ایک اور طریقہ آیا ہائیفو کا، وہ بھی کچھ حد تک چھوٹی لیئر پہ کامیاب ہے، موٹی فیٹ کی لیئر پہ کامیاب نہیں ہے۔ تو کرائیولیپولائسس جو ہے نا، جو فیٹ فریزنگ ہے، کول اسکلپٹنگ بھی کہتے ہیں اس کو، مختلف برانڈز ہیں اس کے، ہمارا وہ کرائے کیور ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ایریا پہ ایک مشین ہے، ہینڈل نما، وہ لگا دی جاتی ہے، وہ تھوڑا سا اسکن کو سک کر کے نا اونچا کر لیتی ہے،
اور اس کو -2 -3 -6 تک ٹیمپریچر پر ٹھنڈا کر دیتی ہے. اب وہ کھینچی ہوئی چیز اندر اس میں رہتی ہے اور وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ ڈپینڈنگ آن دا سائز اس پہ اس کو ٹھنڈا رکھا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سیلز ہیں فیٹ کے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اتنی جلدی نہیں, ٹائم لیتے ہیں, لیکن کم از کم ان کی ڈیتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ سیل ختم ہونے شروع ہوتے ہیں تو فیٹ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ سیل جسم سے پھر مہینہ 1.5 مہینے میں آہستہ آہستہ اسٹول کے ذریعے, لمفیٹک چینل کے ذریعے مختلف جگہ سے وہ نکل جاتے ہیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, گردوں پہ اثر نہیں کرتے, گردوں سے نکلتے نہیں. بہت مسکنسیپشن ہے کہ جی گردوں پہ نہیں, گردوں کا تعلق نہیں اس سے کوئی. اور فیٹ سیلز کے بارے میں یہ ہے کہ آپ پڑھ بھی لیں گے اس کو کہ فیٹ سیل دوبارہ نہیں بنتے. اگر آپ ایک دفعہ ان کو ختم کر دیں دوبارہ نہیں بنتے. اب اس جگہ سے فیٹ نکل گئی تو جگہ ڈھیلی تو ہو جائے گی نا, نیچرل سی بات ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ایکسرسائز تھوڑی سی کریں تاکہ اسکن اسٹریچ ہو جائے. 1.5 مہینہ ایک سیشن کے بعد رزلٹ ملنے لگ جاتا ہے. میری جو آبزرویشن ہے اس میں کم از کم 3 سے 4 سیشن تو ضرور ہونے چاہیے جو کہ فیٹ کو ٹارگیٹڈ ایریاز میں کپس لگا کے ختم کیا جائے. یہ کاسمیٹک پروسیجر ضرور ہے, لیکن کوئی یہ کہے کہ جی وزن کم ہو جائے گا, اس سے وزن اس سے کم نہیں ہوتا, کیونکہ فیٹ کا اپنا وزن بہت کم ہوتا ہے. لیکن کاسمیٹک امپورٹنس کی ہے, ذرا پیٹ نکلا ہوتا ہے جن کا, تو وہ جب ختم ہو جائے گی فیٹ تو اندر چلا جائے گا نیچرلی. تو یہ کرائیولیپلائسس فیٹ فریزنگ کی ٹیکنیک ہم شروع کر رہے ہیں. 7 ستمبر سے میں اس کی ایگزامینیشن شروع کروں گا. پھر ہم جب تک میں وہاں ہوں پاکستان میں 12-13 دن 14 دن تو میں خود کروں گا, نہیں تو پھر اسٹاف میرا کرتا رہے گا. سیشنز ہوں گے اور بہت نامنل چارجز ہیں, اس کو خاص چارجز نہیں ہیں. پسینہ زیادہ کیوں آتا ہے؟ یہ سب سے پہلے جب ایسا انسان فیل کرے تو جاتی ہے پہلے شک کی نظر تھائرائڈ گلینڈ پہ کہ کہیں ہائپر تھائرائڈزم تو نہیں ہے. اور ہائپر تھائرائڈزم میں بھی سب کلینکل بھی ہوتا ہے, اور لازمی نہیں کہ رپورٹس میں آ جائے کہ وہ اوورٹ یعنی اوپن واضح ہائپر تھائرائڈزم میں نہیں ہے. تھائرائڈ گلینڈ کا زیادہ چلنا ہے, زیادہ چلتے ہیں, میٹابولزم تیز ہوتا ہے تو وہ پسینہ زیادہ آتا ہے. لیکن اس میں لوگوں کا وزن بھی کم ہوتا ہے. اگر وزن آپ کو کم نہیں ہے, پسینہ زیادہ آ رہا ہے, تو اس کی اور ریزن ہو سکتی ہے. اس کے لیے چیک اپ ضروری ہے. تو آپ میڈیکل اسپیشلسٹ کو بھی دکھا سکتے ہیں, ہارمون اسپیشلسٹ کو بھی دکھا سکتے ہیں, واٹ ایور, یہ مختلف فیلڈس کی ہیں. لیکن اس پہ ایک ویڈیو موجود ہے, میں یہاں لنک پوسٹ کر دیتا ہوں اس کا, جو میری یوٹیوب پہ ہے ہائپر تھائرائڈزم کی. وہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. میں یہاں لنک پوسٹ کر رہا ہوں یوٹیوب چینل پہ سے موجود. جی, اور کوئی کوشچن ہے تو بتائیے, میں ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہا ہوں لکھ کے. جی وعلیکم السلام میڈم ساتھیہ. کلینک ایڈریس انور صاحب میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے اس پہ, آپ کے میسنجر پہ میرا خیال ہے, اور وہ آپ کو نہیں پھر ریپیٹ کر دوں گا, وہ آپ کو معلوم ہے کہ میسیج میں آ سکتا ہے. اچھا, میل بریسٹ کا زاہد صاحب کیا پرابلم ہے؟ انلارجمنٹ مینس کہ ان کی ریڈکشن کے لیے, تو وہ تو انلارجمنٹ کی ریزن دیکھنی پڑتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اینڈروجنس کم ہو جاتے ہیں تو بریسٹ کا سائز میل کا بڑھ جاتا ہے, فیٹ ڈپازٹ ہو جاتی ہے, یا بعض کچھ ادویات ہوتی ہیں جیسے اسٹمک کا السر کم کرنے کی دوائی, اس سے بھی سائز بڑھ جاتا ہے, گائنیکومیسٹیا ایسے کہتے ہیں. تو ادویات اگر کوئی نہیں لے رہے تو پھر آئیں دیکھ لیتے ہیں. اگر ادویات لے رہے ہیں تو پھر جن جو ڈاکٹر ادویات دے رہے ہیں ان سے ڈسکس کریں کہ اس دوائی کو چینج کر دیں, اگر پاسبلٹی ہے تو آپ کو یہ سائز ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ جی ہیرا بلال پوچھ رہی ہے فیٹ فریز ہینگنگ بیلی پر کتنا اثر انداز ہے؟ دیکھیے بیسیکلی فیٹ کو ریڈیوس کرتا ہے یہ. اگر ہینگنگ بیلی میں فیٹ ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ جب ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی بیلی ویسی لٹک جاتی ہے. لازمی نہیں کہ اس کے اندر فیٹ ہو, وہ مسل کی ہائپرٹرافی ہو جاتی ہے, اسکن کی ہائپرٹرافی ہوتی ہے, بعد میں وہ لٹک جاتی ہے جب ایکسرسائز چھوڑتے ہیں. اگر تو اس کے اندر فیٹ ہے, اس لیے فیٹ کا ایگزامینیشن ہوتا ہے, چیک اپ ہوتا ہے, ہمارے پاس فیٹ کیلیپرز ہوتے ہیں, اور وزن وغیرہ سے کمبینیشن کے بعد ایک فارمولا ہوتا ہے, اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ فیٹ کنٹینٹ کتنا ہے اور کیا اس پہ کام کر سکتی ہے. جہاں فیٹ ہوگی فیٹ فریزنگ میں کام کرتی ہے, 3-4 سیشن میں کام تو کرتی ہے, اس کا کام ہی یہی ہے. جہاں کہیں فیٹ ہوگی جو کپ میں آ جائے, ٹھیک ہے نا, جو کپ میں آ جائے تاکہ اس کو وہ سک کر کے اس کو ٹھنڈا کر سکے. تو کوئی بھی جگہ فیٹ ہو وہ
ریڈیوس ہو جاتی ہے. پی سی اوز کے پیشنٹ میں ساتھ میری ایک ویڈیو موجود ہے, آپ نے دیکھ لی ہوگی, وہ نہیں تو دیکھ لیجیے, میں نے یوٹیوب پہ اپنے چینل کا لنک دیا ہے, یہاں پہ پھر دے دیتا ہوں. اس پہ پولیسسٹک اویرین سنڈروم پہ ایک ویڈیو ہے میری, بہت ڈیٹیلز ہے, سارا کچھ ہے, آپ سے تسلی سے سن لیں گی. ویسے ہی ہوتا ہے کہ پولیسسٹک اویرین سنڈروم کی بے شمار کازز ہیں, پہلے کم پتہ تھا, اب ریسرچ نہیں ہوتی جا رہی ہے. بہت سی کازز ہیں پولیسسٹک اویرین سنڈروم کی, جس میں سب جگہ سے گھوم کے مسئلہ ایک جگہ آتا ہے کہ جو اووری ہوتی ہے نا, وہاں سے ایگ ریلیز نہیں ہوتا. یہ صرف اس کا ایشو ہوتا ہے, چاہے ریزن کچھ بھی ہو, خوراک سے ریلیٹڈ ہو, وزن سے ریلیٹڈ ہو, میل ہارمون سے ریلیٹڈ ہو, انہیریٹری ہو, یا کوئی بھی ایشو ہو, یا کسی ادویات کی وجہ سے ہو, یا تھائرائڈ گلینڈ کے زیادہ کم کام کرنے پہ ہو, الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اووری میں سے ایگ ریلیز نہیں ہوتا. جب ایگ ریلیز نہیں ہوتا تو وہ مسئلہ کرتا ہے. یہ چیز ہے جو سمٹمس کریٹ کرتی ہے, جس کے لیے پھر علاج کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے مکمل ویڈیو موجود ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں, تو آپ وہ دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے. جی, یہاں سے بھی کچھ کوشچن آ رہے ہیں, میں وہاں پہ بھی جواب دے رہا ہوں, لیکن آپ بالکل پوچھیں, اور کوئی کوشچن آپ کا ہے تو ہمارے پاس ہیں ابھی تقریباً 8-9 منٹ ہیں. کیوں نہیں, بے شمار پیشنٹس ہیں پی سی اوز والی جو کہ کنسیو کر لیتی ہیں, اور پی سی اوز رہتا ہے, پی سی اوز رہتا ہے, کنسیو کر لیتی ہیں, پھر پی سی او ہوتا ہے, پھر کنسیو کر لیتی ہیں. کافی پیشنٹس ایسے ہیں, کیونکہ پی سی اوز جو بیسیکلی وہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. ایک این اوولیٹری پی سی او ہوتا ہے جس میں کہ ایگ نکلتا نہیں ہے, ایک اوولیٹری پی سی او ہوتا ہے کہ ایگ بھی نکل رہا ہے لیکن سسٹ ہے اووری میں, اور جو اس میں جب ایگ نکل رہا ہے جو اوولیٹری ہے, اس میں تو آپ کو ٹریٹمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, انلیس کہ اس کے سائیڈ افیکٹ میں آپ کے جسم پہ بال آ جائیں, دانے نکل رہے ہوں, سر کے بال اڑ رہے ہوں, جو ہارمونس کے امبیلنس کے سمٹمز ہیں, وہ ٹریٹمنٹ ضرور مانگتے ہیں. لیکن جب اوولیشن ہو رہی ہے, ایگ نکل رہا ہے, تو پریگنینسی تو ہوگی, پریگنینسی کیوں نہیں ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن کیجیے. جی, اور کوئی کوشچن ہے کسی کا تو پوچھ لیجیے, ہمارے پاس ہیں تقریباً 5 منٹ. ایک ہی میسیج مجھے ادھر آیا ہے پیج کے اندر کہ جی کنسلٹیشن کی کیا ہمارے ہیں, تو میں 7 ستمبر سے 19 ستمبر تک ہوں گا. جی ہاں, بالکل یہی لکھا. تو ہم لوگ وہاں پہ کنسلٹیشن کا انتظام کریں گے تقریباً صبح 10 بجے سے لے کے 3-4 بجے تک. تو چیک اپ ہوگا اور ٹریٹمنٹ ہوگی, اور اسکار ہارمون کلینک ہے PWD میں مین روڈ پہ, تو وہاں پہ آپ تشریف لا سکتے ہیں. تو لوکیشن جو ہے نا وہ اس میں نے دی ہوئی ہے پیج پہ, میں آپ کو میسیج بھی سینڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے. ایک کوشچن آنسر سیریز بھی میں اسٹارٹ کر رہا ہوں ہر ویکینڈ پہ انشاءاللہ, وہ ہمارے پیج پہ آیا کرے گی. یوٹیوب پہ بھی اس کو دینے کا پلان تھا, لیکن وہ ہو جائیے, ایک ہی بات ہے, آپ تو دیکھتے ہیں پیج پہ ہم کوشچن آنسر سیریز شروع کر رہے ہیں. عبدالباسط سبحانی ہمارے دوست, تو ان کے ساتھ لائیو سیشن ہوا کرے گا, پوڈ کاسٹ ہوگی ریگولرلی ویکلی بیسس پہ. تو اس میں بھی آپ کو کوشچن آنسر کا جواب دیا جاتا ہے, آپ لائیو آ کے بھی کوشچن آنسر کر سکتے ہیں, یہ پہلے بھیج دیں گے ہم اس کا جواب دے دیا کریں گے. سدرا بلال, تھینک یو, وعلیکم السلام. پہلی بات ہے کہ جس پروسیجر سے ہارمونل ڈسبیلنس ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ڈیمیج کر چکا ہے, تو وہ ریپیئر ہوتے ہیل ہوتے ٹائم لگتا ہے, اور پھر اس دوران ادویات دی جاتی ہیں, اس سے کچھ ہارمون بند ہو جاتے ہیں, پھر آپ ادویات ہٹاتے ہیں انکلوڈنگ اینٹی بایوٹکس, تو پھر آہستہ آہستہ ہارمون ریزیوم ہوتے ہیں. اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, سال بھی لگ سکتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ خوراک سے ہوگا, خوراک اب وہ خوراکیں وہ نہیں رہیں گی جن سے وہ علاج ہوتا ہو, ٹو بی آنیسٹ.
تو اس لیے آپ وزن اپنا کم کریں, وزن کم رکھیں اگر, تو جلدی ریزیوم ہو جاتے ہیں ہارمونس, جلدی ریپیئر ہو جاتا ہے. وزن اگر بڑھا رہے گا تو ریزیوم نہیں ہوں گے, بہت ٹائم لگ جائے گا. سعدیہ, ایسے نہیں ہوتا کسی دوائی کا نا کہ بھئی کسی چیز کا آئیں کہ اس کی ٹیبلٹ دے دیں, اس کی ریزن دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا وہ ہارمونل امبیلنس ہے, یعنی ہارمون کون سا امبیلنس ہے. اس میں 6 قسم کے میجر ہارمون ہیں جو کہ فیس پہ ہیئر لاتے ہیں, اور کچھ ہارمون ایسے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. تو ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ جو آپ بتا دیجیے کہ فیس سے لیجیے, آپ اس کے لیے لیزر کروا لیں یا چیک کروا لیں, اپنے وہاں پہ سٹی میں جہاں کے ہارمون اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جائیں, ان کو چیک کروائیں. تو ایسی ایک دوا کوئی نہیں ہوتی کہ دوا سے ہو جائے, کیونکہ جو ریزن ہوتی ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے. آپ ایسی دوا بیسکلی ہمارے یہاں جو ہے نا وہ سمٹم پہ نہیں ہوتی, وہ ریزن پہ ہوتی ہے. تو ریزن جو ہوگی اسی کی دوا ہوگی نا, تو آپ دکھا لیجیے, وہ آپ کو گائڈ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے, ہمارے پاس ابھی ہیں تقریباً 2 منٹ. جی بہت شکریہ محمد طیب صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ ہمیشہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, تو موسٹ ویلکم. اس دفعہ آپ آنا چاہیں تو ضرور آئیں, مل لیں مجھے. سدرا, آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے, میں اس پہ بات بھی کرنے والا تھا کہ آسٹیوپوروسس جو ہے نا, جس میں ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں, اس کی 2 ریزنز میجر ہیں. ایک تو کیلشیم کی کمی, وائٹامن ڈی کی کمی, دوسرا ایج ریلیٹڈ. اب ایج ریلیٹڈ میں چونکہ کچھ ہارمونز ہیں جو کہ ہڈی کو بنائے رکھتے ہیں, جب ایج کے ساتھ ہارمون ختم ہو جاتے ہیں تو ہڈی بھربھری ہو جاتی ہے. اس میں ڈیکسا اسکین ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ڈیکسا, جب کنفرم کر لیں کہ آسٹیوپینیا ہے کہ آسٹیوپوروسس ہے, وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ٹیسٹ 2.5 سے زیادہ ہے یعنی نیچے ہے تو پھر وہ آسٹیوپوروسس ہے, نہیں تو اس سے اوپر تو آسٹیوپینیا. یہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو پھر ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو ٹیسٹ کے بغیر تو وہ دوائی نہیں, لیکن کامن میڈیسنز وہی ہیں کہ آپ کیلشیم دیتے ہیں, وائٹامن ڈی دیتے ہیں, بسفاسفینیٹس دیتے ہیں جو کہ سرکولیٹنگ کیلشیم کو اٹھا کے واپس بون پہ لگاتی ہے, لیکن اس کے چونکہ کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہیں, اس لیے ایسے نہیں دوائیں دیے جا سکتے کیونکہ خاصے مسئلے ہوتے ہیں. کچھ اچھا بسفاسفینیٹس میں کافی ایسی میڈیسنز ہیں جو ڈیلی لینے کی ہیں, ویکلی لینے کی ہیں, منتھلی لینے کی ہیں, بلکہ ایک ایسا انجیکشن ہے جو سال میں ایک بار لینا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو آپ پراپر چیک کروانا, لیکن ہو جاتا ہے کنٹرول, ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب تو کافی دوائیاں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جب ہم تقریباً 1 منٹ کے بعد اس کو بند کریں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ جب اپرچونیٹی ہوتی ہے تو ہم پھر دوبارہ لائیو آئیں گے. تو آپ کا کوئی اور کوشچن ہوتا پیج کے ان باکس میں سینڈ کر سکتے ہیں, وہاں پہ میں آپ کو جو انفارمیشن ہو سکے گی دوں گا. وہ ذرا یہ کہ مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو جواب ذرا دیر سے دے پاتا ہوں, لیکن جواب مل جاتا ہے. جو بھی کوشچن مجھے ان باکس میں آتے ہیں جواب سب کو ملتا ہے. ہاں اگر یہ صرف کوئی رپورٹ بھیج دے, جے پی جی السلام علیکم سر یہ رپورٹ چیک کر دیں, وہ میں نہیں کر سکتا. اس کی وجہ ہے کہ مجھے نہیں پتا مریض کو کیا مسئلہ ہے, کون ہے, کیا ہسٹری ہے, کیا اس نے دوا لی ہے, کیا ڈیٹیل ہے, ایگزامینیشن کی کیا فائنڈنگ ہے. لیب ٹیسٹ رپورٹ سے کبھی بھی فیصلہ نہیں ہوتا بیماری کا. لیب ٹیسٹ ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے. پہلے آپ ساری ہسٹری بتائیں, بیماری بتائیں, اور اس کے سمٹمز بتائیں, ڈاکٹر نے دیکھا انہوں نے کیا کہا, اس کے بعد ٹیسٹ کی باری آتی. اس لیے ان باکس میں کوئی رپورٹ سینڈ کرے گا تو معذرت ہے, وہ تو ہم نہیں کرتے, ایتھیکلی بھی صحیح نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں. یہ تو ہمارے یہاں ہے پیج پہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں, ایسے غلط طریقہ ہے یہ. لیکن یہ کہ جو اگر آپ کے پاس پراپر کیس آپ بھیجیے, میں آپ اس کا جواب دوں گا. اور اس کے علاوہ اور کوئی کوشچن ہے تو آپ ان باکس میں سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جی ویلکم ساتھی. ٹھیک ہے, سب کے کوشچنز ہو گئے, اور انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ رہے گی پیج پر. آپ دوبارہ ابھی دیکھ کے کوئی کوشچن ہو ایسا جو پوچھا آپ نے اور وہ سن نہ سکے ہوں تو اس میں ریکارڈنگ موجود ہوگی, آپ دیکھ لیجیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر نیکسٹ اپرچونیٹی ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے. شکریہ, السلام علیکم.